لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر ایک سورت پہ آسمانوں کی قسم کھاتا ہے، ستارے کی قسم کھاتا ہے. آسمان کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، ستارے اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہیں. آپ کے سامنے یہ بات کئی مرتبہ گوش گزار کی ہے کہ ابھی تک انسانی آنکھ نے جو سب سے بڑا ستارہ دیکھا ہے وہ سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا ہے. سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا ستارہ ہے. اللہ رب العزت ان ستاروں کی قسم کھا کے انسان سے مخاطب ہو کے یہ بات کہتے ہیں، انسان اپنی اصل کی طرف تو دیکھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ. انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ انسان ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا. قطرے سے نہیں، اس قطرے کے اندر لاکھوں جراثیم تھے، چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے. ان جرثوموں نے سفر کیا، پانی کے ساتھ پانی ملا. کوئی مصور دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اندھیرے کے اندر بغیر ٹھوس جگہ کے، بغیر رنگ کے کوئی تصویر بنا دے. تمہارا رب وہ ہے جو گندے پانی سے 3 اندھیروں کے اندر پانی ہی کے اوپر ایک خوبصورت چمکتا دمکتا انسان بنا دیتا ہے. جب وہ انسان باہر آتا ہے اس کا حق کیا ہے؟ اس کو کیا چاہیے وہ کرے؟ اس کے ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ امام مالک کے سامنے ایک شہزادہ پیش ہوتا ہے، اکڑ کر چل رہا ہے. امام مالک اس سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، اور بیٹا اکڑ کے مت چل. شہزادہ کہتا تو مجھے جانتا نہیں؟ میں تجھے جانتا ہوں. تو مجھے جانتا نہیں؟ میں تجھے جانتا ہوں. تو مجھے جانتا نہیں؟ اور بیٹا اکڑ کے مت چلو، تم پہاڑ سے لمبے نہیں ہو سکتے، تم زمین کا سینہ چیر نہیں سکتے. اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں اپنی چال میں نرمی کرو، اپنی چال کو فخر اور تکبر اور غرور سے بچاؤ. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دنیا میں پیدا کی گئی میری مخلوق پہاڑ سے لمبا ہو جائے. کوئی اتنا طاقتور نہیں، پاؤں مارے زمین پھٹ جائے. غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ کہا امام مالک آپ مجھے نہیں پہچانتے، آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں. امام مالک نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، میں تیرا حال بھی جانتا ہوں، میں تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، بتائیے میں کون ہوں. شہزادے نے سمجھا میرے والد کو پہچان گیا، بادشاہ کو پہچان گیا، میری حقیقت کا ادراک کر لیا. امام مالک نے کہا تو ایک گندا پانی تھا، ایک حقیر پانی تھا، ایک رذیل پانی تھا جس کو اللہ نے قوت سامعہ اور باصرہ دی. جس گندے پانی کو اللہ نے دل دیا، آنکھیں دی، ہڈیاں دی. اور انسان کیا ہے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں کائنات کا سب سے خوبصورت انسان بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نکما ہو، لائق ہو، سب کے سب آج جتنے بیٹھے ہیں پانی کے ایک گندے قطرے کے اندر 1 لاکھ سے زائد جرثوموں میں سے ایک جرثومہ تھے. یہ ہمارا ماضی ہے. امام مالک نے کہا تیرا ماضی یہ ہے، اور تیرا حال پتہ کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، کئی دفعہ زیادہ مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ ہر روز اپنی ہی غلاظت کو اپنے ہی ہاتھوں سے صاف کرتا ہے. اللہ تجھے یہ سبق دیتا ہے تو کتنا حقیر ہے. اپنی ہی گندی چیز کو اگر تو اپنے سے دور نہ کرے کوئی انسان تیرے قریب نہیں آ سکتا. حال یہ ہے، مستقبل یہ ہے، اگر تو مر جائے گا تیری لاش کو مٹی کی امانت مٹی میں دفن نہ کیا جائے گا، تیری لاش کو اوپن رکھ دیا جائے، تیری لاش کے اندر سے ایسی بدبو آئے گی کہ کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا. یہ تیری 3 حیثیتیں ہیں. شہزادے کا سر جھک گیا. کہا امام مالک اللہ کی قسم تبلیغ بھی سنتا رہا، وعظ و نصیحت بھی سنتا رہا، لیکن آج آپ کی بات نے دل پہ ایسا اثر کیا ہے، آج کے بعد تکبر سے نہیں چلوں گا، آج کے بعد اکڑ سے نہیں چلوں گا.
لوگوں، انسان کو، مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اللہ کی مرضی، اگر اللہ چاہتا آپ پہ اور مجھ پہ ساری زندگی کی عبادت فرض کر دیتا، نہیں، فرض نہیں کی، 24 گھنٹے کی عبادت اللہ چاہتا، اس نے بنایا ہے، ہر چیز اسی نے دی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ یہ سوچ سکتا ہے ایک آنکھ کے پیچھے اتنے کروڑ کیمرے میں نے بنائے ہیں، گردے میں نے بنائے ہیں، دل میں نے بنایا ہے، ایک گردہ خراب ہو جائے آپ کا اور میرا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایک وقت کا رفع حاجت کرنے کی ضرورت پڑ جائے، انسانی ہاتھ سے بنی ہوئی مشینوں کی اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے صرف ایک دفعہ کا پیشاب خارج کرنے کے لیے۔